نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، تاکہ اسے علم ہو کہ میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں، اور خصوصاً وضو کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ کن چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو پہلے نمبر پہ جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے وہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اور اسی طرح مزی ہے اور ودی ہے۔ ان چیزوں سے آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خون اور اسی طرح پیپ وغیرہ جو کچھ لہو ہے وہ نکلتا ہے، اور یہ خون کے نکلنے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس خون کا نکلنا اس وجہ سے ہے اور خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جائے، یعنی خون نکلا اور وہ آگے چل پڑے، دائیں بائیں خون چل پڑے، تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور اگر خون نکل کر کے وہیں جم جائے تو محض نکلنے سے نہیں ٹوٹتا بلکہ آگے چلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر 3، قے منہ بھر کر کے ہو تو اور اس انداز سے قے ہو کہ جس سے انسان بغیر کسی تکلف کے اس کو روک نہیں پا رہا، تو اتنی بھر کر کے منہ قے آ جائے تو اس سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 4، نشے کی حالت میں ہو انسان، تو نشہ تو ظاہر ہے کہ ہر برائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ نشہ ہے، تو نشے کی حالت میں بھی انسان کا جو اس کی عقل ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 5، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یہ چونکہ ان کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، تو جب انسان کی عقل ہی معاف ہو جائے تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو مجنون، دیوانہ، پاگل اس طرح کا جو ہو تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا وضو نہیں رہتا۔ اور اسی طرح نمبر 6، ٹیک لگا کر آدمی سو جائے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آدمی نے ٹیک لگائی ہو تو ٹیک لگانے کی صورت میں اس طرح ٹیک لگائی ہو کہ اگر اس ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو بندہ جو ہے وہ گر جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور اسی طرح اگر کھڑا ہے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر کے اگر اس چیز کو پیچھے سے ہٹا دیا جائے تو پھر یہ آدمی گر جائے، تو اس طرح اس ٹیک لگا کر سونے کی وجہ سے بھی آدمی کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر بیٹھا ہے نماز کی حالت میں، تحیات ہے، اور اسی طرح آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، تو کھڑے ہونے کی حالت میں یا نماز میں بیٹھنے کی وجہ سے بغیر کسی جگہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اسے اونگ آ جائے یا سو جائے تو اس میں وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگانے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 7، نماز میں کہکا وغیرہ کس نے لگایا، بغیر نماز کے وضو کر لیا اور اس کے بعد آدمی زور سے ہنستا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے مرضی آدمی ہنستا رہے، تو محض خالی ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر وہ نفل پڑھ رہا ہے، سنتے پڑھ رہا ہے، فرائض پڑھ رہا ہے، تو نماز کی حالت میں جب آدمی اس قدر ہنستا ہے اور پھر وہ ہنسنے کی آواز بھی ہو اور ساتھ والوں کو وہ آواز محسوس بھی ہو، انہیں سنائی بھی دے رہی ہو، تو اتنا زور سے ہنسنے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور محض خالی مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 8، ہوا کا خارج ہو جانا، اور اس کے اندر بھی ہوا زور سے ہو یا آہستہ ہو اور اس کی بدبو جو ہے، سمیل، وہ کم ہو زیادہ ہو، تو ہر صورت میں بھی جب بھی ہوا خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 9 جو ہے وہ سطر کو ہاتھ لگا دینا، یہ عموماً نہانے کی صورت میں، اس کے اندر اگرچہ اختلاف ہے، حنفیہ کے ہاں اس میں وضو نہیں ٹوٹتا اور بعضوں کے ہاں اس میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو اس کے اندر بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ نہانا ہے تو خام خواہی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں مس کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بعضوں کے نزدیک سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے اور بعضوں کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، بہرحال پرہیز کرنا چاہیے۔ اور نمبر
10 جو ہے بے ہوشی کی حالت ہے کہ کسی آدمی کو بے ہوشی ہو گئی کسی وجہ سے، تو وہ ہوش میں نہیں ہے، یا نماز کی حالت میں ہے تو نماز کی حالت میں اسے اٹیک ہوا یا اس طرح گر پڑا، اس سے اس کے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھا، اب اسے وہ بے ہوش ہو گیا، تو بے ہوش ہونے کی حالت میں وہ کسی بھی صورت میں ہو، بے ہوشی کی حالت میں انسان کا وضو نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو ان سب کے علاوہ باقی آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھنا ہے، سگریٹ پینا ہے، اور کسی کو گالی دینا ہے، اور کھانا وغیرہ کھانا ہے، تو ان ساری صورتوں میں کسی بھی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ 10 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔